عہدے وغیرہ ہو گئے پارٹی میں؟ یعنی آپ کا ابھی یا ابھی یہ بات کی بات ہے، یا آپ کو کوئی عہدہ ہے ابھی اس پارٹی میں، نو مولود پارٹی میں؟ دیکھیں وسیم، آج تو پارٹی کی پہلی بنیاد رکھی گئی ہے، صحیح ہے، اور سب سے پہلے اس کا نام اناؤنس ہونا تھا، صحیح ہے، پھر اس کا مینیفیسٹو ہے، پھر اس کے کور گروپ ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری اور باقی عہدیداروں کا چناؤ کریں گے، پھر اس کی رجسٹریشن ہے، پھر اس کا ایک یعنی ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایک کیریئر ہے، روڈ میپ ہے، ایک کنٹینیوٹی ہے، صحیح ہے، وہ سارے سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہیں جو آگے بڑھیں گی۔ یعنی پاکستان کو استحکام دینے کے لیے آج استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ معرض وجود میں آ گئی ہے، ہاں، اور آج کا جو آپ نیریٹو بلڈ کر رہے تھے اللہ اور اکبر، یہ جو میرے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، دیکھیں آپ کو جہانگیر ترین اور علیم خان کے حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے۔ آپ میرے اگلے کو سوالات یہ انہی بھی سے دیکھنا چاہیے کہ یہ جتنے میرے سمیت جو لوگ تھے، جہانگیر ترین ہے یا علیم خان ہے، انہوں نے نہیں خان کو چھوڑا تھا، خان نے ان کو چھوڑا تھا۔ اور میرا بھی کیس اسی لیے مختلف تھا کہ میں نے خان کو نہیں چھوڑا، خان نے 1.5 سال پہلے مجھ سے ریزائن لیا تھا اور مجھے چھوڑا تھا، یہ کہہ کے کہ آپ حلقے میں کام کریں اور جب مجھے ضرورت پڑے گی تو پھر میں آپ کو میڈیا میں ڈیوٹی لگاؤں گا۔ وہ ضرورت کے تحت چونکہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہلکے کے کام کرنے والے ہیں یا ہلکے کی پالیٹکس کرنے والے ہیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کا جینا مرنا، خوشیاں غم وہ سانجھے ہیں، تو آپ ان سے ڈسوسیٹ تو نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ انہوں نے آپ کو ویٹ چھوڑا کر تو نہیں سکتے نا، کہ آپ خود خان جو کہہ رہی ہیں اس کے حساب سے انہوں نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ کی فیلڈنگ تبدیل کی نا، تو آپ لوگ ان کے ساتھ آپ کہتے تھے کپتان ہے وہ تو فیلڈنگ تبدیل کرتا رہتا ہے، اسٹریٹجی بنا، تو انہوں نے کہا کہ اب ہلکے میں جاؤ، تو پارٹی سے تو نہیں نکالا نا۔ لیکن اس میں یہ ہوا وسیم کہ ہم نے اس گراؤنڈ سے اپنے آپ کو ریٹائرڈ ہرٹ کر کے سائیڈ پہ کیا اور ہلکے کے گراؤنڈ میں جا کے کھیلنا شروع کر دیا، جو فل ٹائم کھیلنا شروع کیا۔ یعنی اس سے پہلے ایک نیشنل گراؤنڈ پہ کھیل رہے تھے، صحیح ہے، لیکن وہ سارا کھیل ہم کھیل رہے تھے اپنے کپتان کی اس ویژن اور اس ریالٹی کو بیس کر کے، جس کا محور اور مرکز پاکستان کی جو سیاسی حریف تھے سیاسی جماعتوں میں، ٹھیک ہے، اور وہاں اس مورچے پہ کھڑے کم از کم میں ان کا دفاع کرتی تھی کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو میرا سیاسی حریف ہے اس کا بیانیہ پاکستان کے بیانیے سے میچ نہیں کرتا، اور عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ میچ کرتا ہے۔ یہ پاکستان کو بدلنے کا بیانیہ ہے، یہ پاکستان کی جہانگیر صاحب کا ویسے بتائیے نا ہمیں کہ جہانگیر صاحب کو کیوں خان صاحب نے سائیڈ لائن کیا یا کیوں پارٹی سے ان کو نکالا؟ وہ تو مطلب جہاز مالی سب کچھ کیوں نکالا؟ دیکھیں اس کے اندر جو کردار تھے، جو فنکار تھے اور جو اداکار تھے، وہ سارے رخصت ہو چکے ہیں۔ نہ آپ کو وہ کردار نظر آئے گا جس کا نام اعظم خان ہے، جس نے یہ ساری کانسپریسی ہیچ کی، نہ آپ کو وہ اداکار نظر آئے گا جس کا نام آپ نے احتساب سیل کے انچارج کے طور پہ شہزاد اکبر رکھا تھا، اور نہ آپ کو وہ کردار اور وہ نوسر باز نظر آئے گا جس کا نام شہباز گل تھا۔ تو وہ ساری کانسپریسی تھیوری کے جو موجد تھے وہ تتر بتر ہو گئے۔ تو جہانگیر ترین کا قصور صرف اتنا تھا کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ جو پارٹی کے اندر حکومت بننے کے بعد مائنڈ سیٹ تھا، اور جو نالائق اور نااہل ٹیم وہاں بیٹھ کے کر رہی تھی، اس نے چونکہ محنت کی تھی، اس نے اس پارٹی کا تنکا اکٹھا کیا تھا، اس کا ایک گھونسلہ بنایا تھا، اس کے اندر خان صاحب کو بٹھایا تھا، اور اس کو درد تھا، تکلیف تھی کہ جو ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے، اور یہ حقیقت ہے، آپ اس چیز سے آگاہ ہیں۔ اور علیم خان صاحب کا معاملہ کیا ہوا تھا؟ علیم خان کا بھی یہی تھا کہ علیم خان جو نیب کے ابھی نوٹیفیکیشن ہوا تھا اس کا ایز اے ایم پی ہے، تو اگلے دن اس کو نیب کا نوٹس تھا، اور پھر اس کے بعد جب تک عثمان بزدار نامینیٹ نہیں ہو گیا تھا اس علیم خان کو نیب کی حراست میں رکھا ہوا تھا۔ مقصد یہ خان تھا صاحب کے کہنے پہ رکھا ہوا تھا نیب نے؟
دیکھیے یہ چیزیں جو ہے حقائق بتاتے ہیں، حالات بتاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانے کے راستے میں علیم خان ایک بہت بڑی ان کے سامنے چٹان اور رکاوٹ تھا. تو ان کو تھا کہ اس کو ورکر کے سامنے، خاص طور پہ وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ علیم خان فرنٹ لائن پہ آئے اور کنٹریبیوٹ کرے اور پارٹی اس کو نامینیٹ کرے، تو ان کے سامنے اس کا دامن داغدار کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ تو نیب کا وانٹڈ ہے، اس کو میں کیسے وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ بنا سکتا ہوں. اور پھر وہ عثمان بزدار جس کے لیے انہوں نے سب کو چھوڑا، آخر میں وہ بھی ان کو چھوڑ گئے. اور عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے پر کیوں اتنے بضد تھے؟ وہ استخارے میں آگے تھے اور بدقسمتی سے عین والا استخارہ تھا، تو یہی ہم ہنستے ہیں کہ عین سے تو علیم خان بھی بنتا تھا، یہ استخارہ صرف اسی طرف کیوں گیا. یہ ویسے بات یہ ظاہر ہے بڑی مشہور ہے نا، لیکن آپ نے بھی ہماری طرح بات صرف سنی ہے یا آپ کچھ چیزوں کی عینی شاہد بھی اس کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی یہ والا معاملہ تھا؟ سنا تو سب نے ہے نا، آپ نے بھی سنا ہے ہماری طرح. اصل بات یہ ہے وسیم کہ خان صاحب بدقسمتی سے اس قوم کے جو واحد مسیحا کے طور پہ یوتھ نے ان کو اون کیا، سپورٹ کیا اور ہر طرح سے ایک قلبی، ذہنی اور مالی رشتہ ان کے ساتھ جوڑا. وہ خان صاحب مرشد کی قید میں چلے گئے. وہ خان صاحب جس کو قوم امیدوں سے لائی تھی کہ انہوں نے پاکستان کو بدلنا ہے، وہ مرشد نے اس خان کو ہی بدل دیا. میرا سوال پھر وہی ہے، یہ آپ ایک ہیر سے ایک سنی سنائی بات ہے یا آپ نے کچھ دیکھا ہے کچھ ایسا؟ ورنہ ایک بات علی جا آپ نے وہ تقریر نہیں سنی رمضان کے دنوں میں جب لوگوں نے مرشد عمران خان کے نعرے لگائے؟ انہوں نے انہیں روکا تو انہیں کہا نہیں، میری مرشد بشرا بی بی ہے. وہ تو ایک لائٹ سائڈ پہ، مطلب جس طرح اس کا تو وہ تو ایک جینٹل مین تھے کہ بھائی میں اپنی بیگم کی بڑی عزت کرتا ہوں. انہوں نے بعد میں ایک اوریا مقبول صاحب کے انٹرویو کی وضاحت بھی کی تھی. آپ اپنی بیگم کو مرشد کہتے ہیں؟ بھائی میں نہیں کہتا ہوں، لیکن کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی مرضی. انہوں نے وضاحت بھی کی کہ میری مرشد سے مراد یہ نہیں تھی اور یہ تھی. صرف اس ایک لائن کی بنیاد پہ یہ اخذ کر لینا کہ ان کے سارے فیصلے وہاں سے ہوتے تھے. آپ یہ بات میری ذہن میں رکھے کہ بنی گالا کے در و دیوار اور زمان پار کے تمام میدان اس حقیقت کی گواہی دے رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس روحانی نیٹ ورک کے اندر بری طرح سے جکڑے گئے تھے، اور ذہنی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی. اچھا. اور وہ نیٹ ورک جو روحانی نیٹ ورک تھا، اس نیٹ ورک نے جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک ہی کام کیا کہ خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے اپنے اثاثوں کو ملٹی پلائی کیا، اور ان کے بچے بلینر ہو گئے. ان کے بھائی جو ہیں وہ ان کے اثاثے چیک کر لیں، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد وہ فیملی جو ہے 2400 کروڑ کی اثاثوں کی مالک بن گئی. تو آپ خود دیکھ لیں کہ روحانی نیٹ ورک نے کس طرح خان صاحب کے لیے، وہ جو ان کے چاہنے والے تھے ان کے لیے دیواریں کھڑی کی، اور خان صاحب کو اپنے دل میں کس طرح شیشے میں اس طرح سے اتارا کہ وہ آنکھیں بند کر کے مرشد کا حکم امر سمجھ کے کرتے رہے.